آج میں آپ کے سامنے یو پی پی ایس سی جی آئی سی اردو کے سلیبس سے اور یو جی سی نیٹ جی آر ایف کے سلیبس میں بھی غالباً مولوی عبدالحق کی تحقیق نگاری کے تعلق سے سلیبس میں یہ شامل ہے۔ تو ہم آج مولوی عبدالحق کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مولوی عبدالحق ایک محقق اور نقاد دونوں تھے، تو دونوں کے تعلق سے میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے مولوی عبدالحق کے بارے میں بات رکھوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش 20 اپریل 1870 کو ہاپوڑ، ضلع میرٹھ، صوبہ اتر پردیش میں ہوئی۔ انہوں نے تعلیم جو ہے علی گڑھ کالج سے بی اے کیا تھا۔ ملازمت عثمانیہ کالج میں پرنسپل رہے۔ خطاب بہت ہی مشہور بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات 16 اگست 1961 کو کراچی میں ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحق نے جنوری 1902 میں انجمن ترقی اردو قائم کیا۔ مولوی عبدالحق ایک کامیاب محقق اور ایک بے لاگ نقاد بھی تھے۔ مولوی عبدالحق نے رسالہ افسر اور رسالہ اردو جاری کیا تھا۔ مولوی عبدالحق کو الہ آباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں انہیں دی تھیں۔ مولوی عبدالحق نے قدیم اردو ادب کا سرمایہ جو مخطوطات کی شکل میں تھا اور جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، مولوی صاحب نے اسے ترتیب دے کر شائع کیا اور برباد ہونے سے بچا لیا۔ ان کتابوں پر مولوی صاحب نے مقدمہ بھی لکھا۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ان کے عہد پر روشنی ڈالی اور مصنفین کی حالات زندگی دریافت کر کے ہم تک پہنچائیں۔ اس طرح تحقیق اور تنقید دونوں کے لیے انہوں نے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ مولوی صاحب نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ میر امن کی باغ و بہار قصہ چہار درویش سے نہیں بلکہ اس کا ماخذ نو طرز مرصع ہے۔ مولوی صاحب نے جب میر پر قلم اٹھائی تو بہت چھان بین کے بعد اور دلیلوں کے ساتھ لکھا، یعنی تنقید کرنے سے پہلے اچھے سے تحقیق کی۔ مولوی صاحب جب بھی کسی شخصیت یا تصانیف پر اپنی تنقیدی رائے پیش کرتے ہیں تو پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیتے ہیں۔ اس لیے کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے۔ مولوی صاحب کے یہاں اعتدال اور توازن کے نمونے جا بجا ان کی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ غلطی تحقیق و جستجو کی گھات میں رہتی ہے۔ ادب کا کامل ذوق سلیم ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ بڑے نقاد اور مبصر فاش غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نہیں آتا۔ غلطی ترقی کی مانع نہیں ہے، بلکہ وہ صحت کی فطری رہنمائی کرتی ہے۔ پچھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ تنقید پر صرف وہی شخص لکھ سکتا ہے اور دوسروں کو ہدایت کر سکتا ہے جس کا تجربہ وسیع، مطالعہ گہرا اور نظر دوربین ہو، جو صرف ذوق صحیح نہ رکھتا ہو بلکہ دنیائے ادب کا شناور ہو، جس نے ایک مدت کے مطالعے اور غور و فکر کے بعد ان امور کے متعلق خاص رائے قائم کی ہو اور وہ اس رائے کو بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور دوسروں کو دل نشیں کر سکتا ہو۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ عبدالحق صاحب شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کو اردو مقدمہ نگاری کی ایک خاص ڈھپ ہے اور اب یہی ڈھپ مقدمہ نگاری کا معیار کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالماجد دریابادی کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحق کی خدمات کا شمار کرنا دشوار کام ہے۔ ویسے تو ایک عرصے سے اردو کے محسنوں نے اردو کی خدمات انجام دی ہیں، لیکن اگر کسی ایک کو محسن اعظم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ مولوی صاحب کی ذات ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں مولوی عبدالحق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کے کردار اور ذہنی ساخت کی تشکیل میں سر سید کے قول و فعل نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے اردو ادب کی ترقی میں اپنا جیون برت رکھا۔
آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ سر سید نے جس اسلوب کی ابتدا کی اور حالی نے جسے پروان چڑھایا، مولوی عبدالحق نے اس اسلوب کو اپنی معراج تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی کہتے ہیں کہ دور جدید میں اردو کی تاریخ و تنقید کا جو عام مذاق تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہوا ہے اور اردو کی جو علمی سطح قائم ہوئی ہے، اس میں مولوی عبدالحق کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب ہم مولوی عبدالحق کے کچھ اہم اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو آپ کو امتحانات میں، خاص طور سے یو جی سی نیٹ جی آر ایف کے امتحان میں کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اردو نثر کے ان چند کتابوں میں باغ و بہار کا شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول۔ اگلا قول مولوی عبدالحق کا ہے کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ اگلا قول مولانا حالی ان پاک نفوس میں سے ہیں جن کا ہم ادب کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی۔ اگلا قول یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا۔ اگلا قول ہمارے رہنماؤں کی غلطیوں سے اردو ہندی کا جھگڑا اب فروعی مسائل میں سے نہیں رہا، اصل مسئلہ ہو گیا ہے۔ اگلا قول ہے کہ ایک زمانے میں ہندی اور اردو کا جھگڑا مقامی جھگڑا تھا، لیکن جب سے گاندھی جی نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہندی کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اسی وقت سے سارے ملک میں ایک آگ سی لگ گئی اور فرقہ واری اناد اور فساد کی مستحکم بنیاد پڑ گئی۔ اگلا قول مخالفت میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں، میری عمر لڑنے جھگڑنے میں گزری ہے۔ اردو کو اس کے حامیوں نے اتنا نہیں ابھارا جتنا کہ اس کے مخالفوں نے۔ اب ہم کچھ تصانیف ان کی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قواعد اردو کی قواعد انہوں نے تیار کی، بڑی عمدہ کتاب، سر سید حالات و افکار۔ اگلی جو ان کی تصنیف ہے مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر، اردو کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ، بہت ہی مشہور کتاب، نصرتی جو کہ ان کا تحقیقی مقالہ ہے، اور چند ہم عصر جو کہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اب ہم چند ہم عصر کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو کہ بہت ہی مشہور ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ چند ہم عصر، اس میں چند مشاہیر ادب کے خاکے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب انجمن ترقی اردو کے جانب سے شائع ہوئی۔ یہ 14 مضامین کی کتاب ہے۔ ان مضامین میں کچھ لوگوں کے زندگی کے خاکے پیش کیے گئے جن سے عبدالحق خاص طور سے متاثر ہوئے۔ ان میں حالی، امیر مینائی، غلام قادر بلگرامی، مولوی چراغ علی، سید علی بلگرامی، مولوی عزیز مرزا، وحید الدین سلیم، پروفیسر مرزا حیرت، سید محمود، مولانا محمد علی جوہر، نواب محسن الملک، خواجہ غلام الثقلین، حکیم امتیاز الدین اور ایک غریب سپاہی نور خاں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ تو 14 مضامین، 14 لوگوں کا خاکہ چند ہم عصر میں پیش کیا گیا ہے۔ ان تمام ہستیوں سے مولوی عبدالحق خاص طور سے متاثر ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مولوی عبدالحق کی تحقیق و تنقید نگاری کے تعلق سے اور ان کے اقوال اور ان کی تصانیف کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔